الحمد لله وكفى وعباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد وأن المساجد إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولم يخش إلا الله وأولئك هم المهتدون. قال تعالى في مقام آخر ورحمتي وسعت كل شيء سأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. عن معاذ عن عبد الله بن معاذ الزميري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن أقطعن مقام الإيمان من عبد الله وحده لا شريك له وأنه لا إله إلا الله وآتى الزكاة مال طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام إلى آخره أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود رقم حدیث 1582. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج ہم انشاءاللہ زکوٰۃ کی فضیلت کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کر لیتے ہیں. قرآن پاک عظیم الشان اور امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال حدیث مبارکہ کے ذریعے سے امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے جو بندہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس پر زکوٰۃ لازم ہے. اور اللہ جل جلالہ کا فرمان انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. مساجد وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم کر لیتے ہیں، وقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ولم یخشى الا اللہ، وہ ڈرتے ہیں اللہ پاک کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے، صرف اللہ جل شانہ سے وہ ڈرتے ہیں. اور پھر اللہ پاک نے خود فرمایا یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یہی لوگ ہدایت اولئک هم المہتدون، یہ ہدایت والے لوگ ہیں، ان کو ہدایت ملی ہے. تو ہمارے اوپر یہ باتیں لازم ہیں، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، اور ڈرنا بھی صرف اللہ سے. موت حیات اللہ کے قبضے میں، کسی اور کے قبضے میں نہیں ہے. خوشی غم اللہ کے قبضے میں، کسی اور کے قبضے میں نہیں ہے. تو ہماری خوف اور امید وہ اللہ جل شانہ سے ہونی چاہیے. اور اللہ جل شانہ کا فرمان ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، ہر چیز میری رحمت میں آ سکتی ہے. فَسَأَكْتُبُهَا، میں قریب یہ لکھوں گا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو بندے تقوی اختیار کر لیتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، میں ان کے لیے اپنی رحمت میں قریب ان کے لیے لکھوں. یعنی میری رحمت ان دو حضرات کو زیادہ پہنچے گی جو تقوی اختیار کر لیتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. تقوی سے مراد گناہ سے پرہیز کرنے کا نام ہے. غم میں، خوشی میں، خلوت جلوت میں انسان لوگوں کے مجمع میں لوگوں کے علاوہ ہے، اکیلے ہیں، گناہوں سے پرہیز کرنے کا نام تقوی ہے. صرف نوافل پڑھنے کا نام تقوی نہیں ہے، صرف عمرہ کرنے کا نام تقوی نہیں ہے، صرف قرآن پاک عظیم الشان کی تلاوت کا نام تقوی نہیں ہے. تقوی کا نام ہر گناہ سے پرہیز کرنے کا نام تقوی ہے. اور فرمایا کہ میری رحمت ان دونوں حضرات کو زیادہ پہنچے گی، جو تقوی اختیار کرے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے اندر تقوی بھی آ سکتا ہے. اس کی مال، انسان کا زکوٰۃ کا مال پاک ہو جاتا ہے اور ان کے اندر سے گناہ کی غلاظت نکل جاتی ہے انسان کی جسم کے اندر سے. اور امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان
ثلاث من فعلهن، جو لوگ تین کام کرتے ہیں، تین اعمال کرتے ہیں، فقط تئم مقام ایمان، وہ ایمان کی ذائقہ کو چکیں گے، یعنی اس کا ایمان تمام درجے تک پہنچ چکا ہے جو حضرات تین عمل کرتے ہیں۔ تیسری بات، من عبد اللہ وحدہ لا شریک لہ، صرف اللہ جل شانہ کی بندگی کرنے، کسی اور کی نہیں کرتے، معبود برحق کو اللہ جل شانہ جانتے ہیں۔ اور دوسری بات، وَأَنَّهُ لا الہ الا اللہ، اس یقین کے ساتھ کہ میرا معبود برحق صرف اللہ جل شانہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہے نہیں ہے۔ دوسری بات، وَآتَى الزَّكَاةَ مَالَ طیبہ، مالی طیبۃ، اپنے پاک مال سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بہا نفسہ، اس کا نفس اس کی چاہت کی بنیاد پر، دلی چاہت پر، دل کی چاہت کی بنیاد پر وہ زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں۔ انسان کی چاہت ہوتی ہے، انسان کا دل خوش ہوتا ہے زکوٰۃ ادا کرنے پر۔ نافذ علیہ کل عام، جس پر سال گزر چکا ہو، سال گزرنے کے بعد وہ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ ولا یغتی حرملۃ ولا درجۃ ولا غریزۃ، جانور میں وہ بوڑھا جانور، مریض جانور، گٹین جانور زکوٰۃ میں نہیں دیتے ہیں۔ ولا شطر اللحم ولکن مدرسۃ اموالکم، لیکن مال کی وسعت پر دیتے ہیں، درمیانی۔ مثال کے طور پر ایک بکری کی قیمت 30,000 ہے اور دوسری کی قیمت 15,000 ہے اور ایک کی قیمت 5,000 ہے، اور یہ 5,000 وہ نہیں دیتے ہیں، یہ 15,000 قیمت ہماری بکری دیتا ہے زکوٰۃ میں، کیونکہ درمیانی قیمت ہے، درمیانی قسم کا جانور دیتے زکوٰۃ پہ۔ فَإِنَّ اللَّهَ لم يسألكم خیرہ ولا یامرکم بشرہ، امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ جل شانہ تم سے اچھا مال، اعلیٰ درجے کا مال تجھے طلب نہیں کرتا ہے، اور نہ تمہیں کمزور مال کا تمہیں حکم نہیں فرماتے، ولا یامرکم بشرہ، نہ شر کا۔ یہ مثال میں نے پیش کر لی، ایک بندے کے پاس 30 بکریاں، 3 بکریاں ہیں، مثال کے طور پر یہ 3 قیمتی چیزیں ہیں، ایک کی قیمت 5,000 ہے، دوسری کی قیمت 15,000 ہے، تیسری کی قیمت 30,000 ہے۔ 30,000 والی قیمت وہ چیز بہت زیادہ ہے، مضبوط ہے، اللہ پاک کے مطالبہ نہیں فرماتے ہیں، اور اللہ جل شانہ یہ بھی مطالبہ نہیں فرماتے ہیں کہ تم 5,000 روپے والی چیز ادا کریں، نہیں، درمیانی چیز ادا کریں، اس کی قیمت کم سے کم 15,000، تو یہ بیچ کی چیز ہے۔ یہ میں نے ایک مثال پیش کر لی صرف سمجھنے کے لیے، باقی ہمارے لیے، اور امام الانبیاء علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن کا شین آئینہ ہوتا ہے، اس کا شیشہ اس کا عمارت ہوتا ہے۔ اس طرح ایک عمارت ایک پتھر سے ہو، دوسرا عمارت وہ پتھر سے جو پر آزاد عمارت بن بھی سکتا ہے، اسی طرح ایک بندہ غریب بندے کو، مستحق بندے کو زکوٰۃ دے، دنیاوی اعتبار سے زیادہ معاملات سے ہی ہو جاتے ہیں، غربار ختم ہو جائیں گے، اور برکت کے اعتبار سے زکوٰۃ کبھی گھٹتا نہیں ہے۔ سود کے ساتھ زکوٰۃ کٹ جاتا ہے، زکوٰۃ کے ساتھ سود کے ساتھ مال گھٹ جاتا ہے، زکوٰۃ کے ساتھ نہیں گھٹتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنی مال میں زکوٰۃ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، نفلی صدقات کی بھی اور فرائض کی بھی۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔